مثال سے بلغوا انی ولو آیا، تم کو ایک بھی بات یا ایک بھی آیت معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچا دو۔ اس سلسلے میں میں نے کام شروع کیا اور ماشاءاللہ سے ڈسٹرکٹس میں اچھا کام شروع ہو چکا ہے، جہاں جہاں لوگ بلا رہے ہیں، جیسا کہ بھونگیر میں کام ہوا، کل جگتیال میں تھا، جگتیال میں کام ہوا۔ کام ہم تمام لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کرنے کی ضرورت ہے، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، ہمارا جو ایمان ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگوں کے اوپر مار پہ مار پڑ رہی ہے، لیکن مسلمان توجہ نہیں دیتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے، ہم لوگ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں ہر جگہ بات کر رہا ہوں کہ برما کے مسلمانوں کے اوپر یا روہنگیا کے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہمارے پاس ویڈیوز آ رہے تھے، ہمارے پاس فوٹوز آ رہے تھے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ان کو جلایا جا رہا ہے زندہ، لیکن ہمارے دماغوں پہ یہ بات نہیں پہنچ رہی کہ وہاں اگر ہو سکتا ہے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے اندر چینج لانے کے بجائے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے، ہر آدمی اپنی اپنی زندگی میں مشغول ہے، ہر آدمی اپنی فیملی میں مشغول ہے، ہر آدمی یہ سوچا رہا ہے کہ وہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر کیا ہوگا۔ ہم لوگ یہ سوچ کے اپنے دل سے یہ بات کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں ہم لوگ مصروف ہیں۔ یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اس طریقے سے محسوس کرنا ہے جیسے ہمارے سر میں جیسے درد ہوتا ہے، اس کو ہم محسوس کرتے ہیں، ویسے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنا ہے۔ لیکن ہم لوگ محسوس کرنے کے بجائے اپنے شادیوں میں، اپنے ولیموں میں ایسے ہم لوگ مشغول ہیں، آرکیسٹرا لگا رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں دعا کرنے کے بجائے، اپنے اندر چینج لانے کے بجائے، ہم لوگ وہی اپنی زندگی میں مشغول ہیں، ویسے ہی ہم لوگ لائف کو گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیے اگر وہاں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وارننگ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، اگر ہمارے اندر تقویٰ نہیں آئے گا، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، اگر ہم اللہ کے گھروں کی طرف نہیں آئیں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ کا عذاب بہت جلد آنے والا ہے۔ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کے اوپر دوسری قومیں ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ویسے دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم تعداد میں کم نہیں ہوں گے، ہم تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان، مسلمانوں کا ایمان کم ہو گیا ہوگا۔ تو ہم کو اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام لوگوں کو جب ہم بستر پہ جاتے ہیں، ہم تمام لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کیا آج میری صبح کا آغاز فجر کی نماز سے ہوا؟ کیا آج میری صبح کا آغاز کلام اللہ سے ہوا، قرآن کی تلاوت سے ہوا؟ کیا آج میں نے کوئی اپنے پڑوسی کو یا کوئی مسلمان کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی بات سے یا اپنی کوئی ایسے عمل سے کیا میں نے تکلیف پہنچائی؟ کیا میرا پڑوسی میرے سے خوش ہے؟ کیا میرے ماں باپ میرے سے خوش ہے؟ کیا میں اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا ہوں؟ کیا میں دعوت کا کام کر رہا ہوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت کا کام ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، کیا وہ ہم کام کر رہے ہیں؟ ہماری
زندگی صبح سے لے کے رات تک کس طریقے سے گزر رہی ہے. بستر پہ جانے کی جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو ہم کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگ محاسبہ کرنے کے بجائے دوسروں کے اوپر تانا کستے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا، وہ لیڈر نے یہ کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، مسلمانوں کے اتنے دشمن ہو گئے. ارے ہم کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کون سے لیول پہ ہے. جیسا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تاکہ تمہارا خاتمہ اسلام پہ ہو. کیا یہ آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ سمجھ کر کیا ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں؟ اس ضمن میں آپ لوگوں کو ایک حدیث سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ایک آپ کے صحابی جو کہ صحت مند تھے لیکن اچانک وہ بیمار پڑ گئے. اے اللہ کے نبی، ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں بیمار پڑے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. جا کے وہ صحابی سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، آپ کیوں بیمار پڑے ہیں؟ تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، جب یہ میرے سامنے آیت پڑھی گئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اللہ کے نبی، جیسے ہی یہ آیت سنی، سنتے ہی میں بیمار پڑ گیا. بولے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ، اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ مت ڈر، تو نمازوں کی پابندی مت کر، تو کچھ بھی کر لے، قیامت کے دن میں تجھ کو اپنی کالی کملی میں چھپا لوں گا. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے کہا اپنے اس ڈر اور اپنے اس خوف کو جاری رکھ تاکہ قیامت کے دن تجھ پہ رحم کیا جائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گئی تھے، کچھ گھنٹے ہوا یا کچھ دن گزرے، صحابہ اکرام آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کے وہ صحابی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے کانوں سے اور ان کی ناک سے خون بہ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں، جا کے صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اس کے اوپر اتنا طاری ہو چکا تھا، اتنا طاری ہو چکا تھا کہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہ اللہ کا ڈر ہے دوستو. صحابہ اکرام اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، لیکن آج مسلمان اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. مسلمان اللہ کے گھر کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم لوگ فجر کی نماز کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ فجر کی نماز ہمارے اوپر فرض ہی نہیں ہوئی. ہماری جب مسجدوں کے اوپر، اللہ کے گھر کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں، فجر کی نماز میں ایک صف، آدھی صف، 5 لوگ، اچھے گھرانوں کے بچے بھی نماز کی طرف نہیں آتے. اس کا ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم اللہ کے گھروں کی طرف نہیں آئیں گے، اگر ہمارا ایمان ایسے ہی کمزور رہے گا تو اللہ کے عذاب کے لیے ہم کو انتظار کرنا پڑے گا. بار بار میں وہ حدیث آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہ حدیث کوٹ کرتا ہوں. اگر تمہارا ایمان کمزور ہو جائے گا، تم اللہ کے گھروں کی طرف نہیں آؤ گے، تو 3 طریقے کا عذاب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے. پہلا عذاب، ظالم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اب میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہمارے اوپر کون سی قوم ہے، سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ. پہلا عذاب، ظالم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. دوسرا عذاب، آسمان سے بارش کو روک دیا جائے گا. یہ سال بارش بہت اچھی ہوئی، ورنہ 3 سال 4 سال سے جب تک ہم لوگوں نے نماز استسقاء ادا نہیں کی، باران رحمت اس زمین پہ نہیں پڑ رہی تھی. پہلا عذاب، ظالم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. دوسرا عذاب، آسمان سے بارش کو روک دیا جائے گا. تیسرا عذاب سب سے بھیانک ہے. نوجوانوں، میں نوجوانوں سے اس لیے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کیونکہ نوجوان
ملک کا مستقبل ہے، اور نوجوان ہماری امت کا مستقبل ہے۔ نوجوان ہر چیز کو چینج کر سکتا ہے، نوجوان انقلاب لا سکتا ہے، نوجوان اللہ کے گھروں کو آباد کر سکتا ہے، نوجوانوں میں وہ طاقت ہے۔ بزرگ حضرات تو ان کا جو کام ہے کریں گے، وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں نوجوانوں کو کہ جو تیسرا عذاب ہے، وہ عذاب کے بارے میں ہم تمام لوگوں کو آج سوچنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا عذاب جو سب سے بھیانک عذاب ہے، تم کو توبہ کا بھی موقع نہیں دیا جائے گا، اچانک تم کو ہلاک کر دیا جائے گا، اچانک ہلاکت۔ پتا چلا ڈاکٹر کے پاس نوجوان بچہ گیا، صرف بخار تھا، 22 سالہ نوجوان، پتا نہیں چلا کہ ڈینگو کا بخار تھا، 3 دن 4 دن میں اس کی موت ہو گئی۔ پتا چلا کہ کاماریڈی سے پوری کی پوری فیملی ایک گاڑی میں آ رہی تھی، سامنے سے ٹرک آیا، ساری فیملی کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ پتا چلا کہ کوئی بزرگ حضرت راستے سے جا رہے تھے، کچھ خاص کچھ نہیں ہوا، تھوڑا سا ان کو دھکا لگا، جا کے سر پتھر پہ پڑا، ہلاک ہو گئے۔ اچانک ہلاکت کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، اچانک ہلاکت میں کہوں گا انکاؤنٹر سے بھی ہو سکتی ہے، اچانک ہلاکت کسی بھی ریزن سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے تقوی کو، اللہ کے ڈر کو بڑھائیں، اپنے دل میں اللہ کا ڈر ڈالیں، اور جیسے ہی فجر کی نماز کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ جب یہ کانوں میں رکعت پڑتی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم خود بھی اللہ کی مسجدوں کی طرف آئیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں، چاہے کتنی سردی ہو جائے، چاہے کوئی بھی موسم آ جائے، ہم کو اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو بیماری کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے تو بیٹھ کے پڑھانا ہے، زیادہ بیمار ہے تو لیٹ کے پڑھانا ہے، نماز کی معافی نہیں ہے نوجوانوں۔ یہاں تک کہ کچھ نوجوان گھر میں وضو کر رہے ہیں، سردی سے ڈر کے گھر میں نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ ارے مسجد کی طرف آنا ہے۔ عبداللہ ابن مکتوم، اے اللہ آپ چاہنے والا بندہ بنا دیجئے، اے اللہ آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا بنا دیجئے، اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والا بنائیے، اے اللہ عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے